ناظرین، 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل میں ظلم و ستم کا ایک گھناؤنا باپ جس نے برطانوی سامراج کی اصلیت کھول کر رکھ دی۔ ایسا مقام جو کالا پانی کے نام سے جانا گیا، ظلم، تنہائی اور ناقابل تصور شفافیت کا مترادف بن گیا۔ وہ جگہ جہاں برطانوی سلطنت نے برصغیر کے سب سے خطرناک قیدیوں کو بھیجا، جس کو کالا پانی یا پھر انڈمان جزائر کی جیل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، کالا پانی یا کالے پانی کا مطلب صرف وہ خطرناک سمندر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی جیل تھی جہاں قیدیوں کی تقدیر تباہ ہو جاتی تھی۔ یہ جیل انڈمان جزائر میں واقع تھی، جو ہندوستان سے ہزاروں میل دور تھی، اور یہ برطانوی نوآبادیاتی طاقت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ برطانویوں نے انڈمان جزائر کو برصغیر کے آزادی پسندوں کے لیے جیل بنا دیا تھا۔ کالا پانی ایک علامت بن گیا تھا، ایک ایسا مقام جہاں برصغیر قوم پرستی کے علمبرداروں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ انہیں مکمل طور پر توڑا جا سکے۔ 1857 کے پہلے بڑے انقلاب سے لے کر 1947 تک سینکڑوں آزادی کے سپاہیوں کو انڈمان کی مشہور سیلولر جیل میں بھیجا گیا تھا۔ یہ جیل اتنی سنگین تھی کہ اس کا نام اب تک ذہنوں میں گونجتا ہے، اور یہ برطانوی سلطنت کے ظلم و ستم کا ایک زندہ نمونہ بن گئی۔ دوستو، سیلولر جیل جو کالا پانی کا مرکزی حصہ تھی، 1896 اور 1906 کے درمیان بنائی گئی۔ برطانویوں نے اس جیل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا کہ یہ قیدیوں کی روح کو توڑنے اور انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج کرنے کا ایک آلہ بن سکے۔ اس جیل کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ قیدیوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ قید میں رہنے والے افراد اتنے الگ تھلگ تھے کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے تھے۔ جیل کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ قیدیوں کی ذہنی حالت خراب کی جائے اور ان کے اندر مزاحمت کے جذبات ختم کر دیے جائیں۔ ہر سیل ایک قیدی کے لیے مخصوص تھا، اور ان سیلز میں قید ہونے والے افراد سے رابطے کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ اس جیل کی فضا انتہائی گرم، گہری اور بے انتہا گندی تھی، جہاں قیدیوں کو زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ ملیریا، پیچش اور کولرا جیسے امراض یہاں عام تھے، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ دردناک تھا وہ تھا ان قیدیوں کے ساتھ برطانیہ کے محافظوں کا سلوک۔ لیکن کالا پانی کی جیل میں محض تنہائی ہی نہیں تھی، یہاں قید ہوئے افراد پر ہونے والے ظلم و ستم کی بھی کوئی حد نہیں تھی۔ برطانوی حکام نے قیدیوں کو سخت مشقت کے کاموں میں جوت دیا تھا۔ انہیں گرم مرطوب موسمی حالات میں سڑکیں بنانے، پتھر توڑنے اور دیگر سخت کاموں میں مشغول رکھا جاتا تھا۔ انہیں بمشکل خوراک فراہم کی جاتی تھی اور کام کے دوران انتہائی تھکن کا سامنا ہوتا تھا۔ اگر کوئی قیدی کام پورا نہ کرتا تو اسے تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان میں مار پیٹ، کوڑے لگانا اور دیگر جسمانی سزائیں شامل تھیں، اور ان میں سے ایک سب سے خوفناک سزا چھاجڑا کہلاتی تھی۔ قیدیوں کو ان کی ٹانگوں سے ایک اپکی دھاری پر باندھ کر ان کے جسم کے اوپری حصے کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر ان پر مسلسل کوڑے لگائے جاتے تھے، جس سے ان کے جسم پر شدید زخم کے نشان پڑ جاتے تھے۔ یہ طریقہ نہ صرف جسمانی تکلیف دیتا تھا بلکہ ذہنی اذیت کا بھی باعث بنتا تھا۔ کئی قیدیوں کو پانی کے عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑتا اور انہیں بار بار پانی میں ڈبو دیا جاتا تھا تاکہ وہ دم توڑنے کے قریب پہنچ جائے۔ ان سزاؤں کا مقصد صرف قیدیوں کے جسم کو نہیں توڑنا تھا بلکہ ان کی روح کو بھی مروڑ دینا تھا۔ ان عذابوں کا جسمانی اثر بہت تباہ کن تھا، اور بہت سے قیدی جسمانی طور پر ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے، اور ان کے جسموں پر گہرے زخم تھے اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ تباہ کن اثر ذہنی تھا۔ تنہائی، مسلسل تشویش اور اذیت کا سامنا کرتے ہوئے بہت سے قیدی ذہنی طور پر مفلوج ہو گئے۔ کچھ قیدی پاگل ہو گئے، کچھ گہری مایوسی کا شکار ہو گئے، اور ان کی زندگی کے دن انتہائی اذیت ناک اور بے امید تھے۔ ناظرین، ویر ساورکر جو کالا پانی کے مشہور قیدیوں میں سے ایک تھے، ان عذابوں سے بچ نکلے اور اپنے تجربات کو اپنی کتابوں میں لکھا۔
ان کی کہانی ان قیدیوں کی مظلومیت اور برطانوی جابرانہ سلوک کو بے نقاب کرتی ہے۔ کالا پانی جیل میں صرف مرد ہی نہیں تھے بلکہ خواتین بھی قید تھیں۔ ان میں سے بیشتر خواتین آزادی کی جدوجہد میں شامل رہنے والی رہنما تھیں، اور انہیں بھی مردوں کی طرح وہی ظلم و ستم جھیلنا پڑتا تھا جو مرد جھیلتے تھے۔ ایک ایسی ہی خاتون بیگم حضرت محل تھی جو 1857 کے انقلاب کی ناکامی کے بعد انڈمان جزائر بھیج دی گئی تھی۔ ان پر بھی وہی ظلم ڈھایا گیا جو مرد قیدیوں پر ہوتا تھا۔ قید میں رہتے ہوئے انہیں جسمانی اذیت، بھوک اور ذہنی عذاب کا سامنا تھا، یہاں تک کہ خواتین قیدیوں کو جنسی تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ ان کہانیوں کو تاریخ میں اکثر دبا دیا گیا ہے۔ ناظرین، ان تمام اذیتوں کے باوجود کئی قیدیوں نے مزاحمت کی، کچھ نے کام کرنے سے انکار کر دیا، کچھ نے بھوک ہڑتال کی اور چند قیدیوں نے فرار ہونے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ لیکن یہ مزاحمت ایک بہت بڑی قیمت پر تھی، اور آج کالا پانی کی سیلولر جیلیں ایک یادگار کے طور پر کھڑی ہیں جو ان قیدیوں کی قربانیوں کی نشانی ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں غلامی کے دور میں انسانوں کی روحوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ کالا پانی کی کہانی صرف اذیت کی نہیں بلکہ مزاحمت اور عزم کی کہانی ہے۔ یہ برصغیر کی آزادی کی جدوجہد کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ کالا پانی جیل میں صرف مرد ہی نہیں تھے بلکہ خواتین بھی قید تھیں۔ ان میں سے بیشتر خواتین آزادی کی جدوجہد میں شامل رہنے والی رہنما تھیں، اور انہیں بھی مردوں کی طرح وہی ظلم و ستم جھیلنا پڑتا تھا جو مرد جھیلتے تھے۔ ایک ایسی ہی خاتون بیگم حضرت محل تھی جو 1857 کے انقلاب کی ناکامی کے بعد انڈمان جزائر بھیج دی گئی تھی۔ ان پر بھی وہی ظلم ڈھایا گیا جو مرد قیدیوں پر ہوتا تھا۔ قید میں رہتے ہوئے انہیں جسمانی اذیت، بھوک اور ذہنی عذاب کا سامنا تھا، یہاں تک کہ خواتین قیدیوں کو جنسی تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ ان کہانیوں کو تاریخ میں اکثر دبا دیا گیا ہے۔ ناظرین، ان تمام اذیتوں کے باوجود کئی قیدیوں نے مزاحمت کی، کچھ نے کام کرنے سے انکار کر دیا، کچھ نے بھوک ہڑتال کی اور چند قیدیوں نے فرار ہونے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ لیکن یہ مزاحمت ایک بہت بڑی قیمت پر تھی، اور آج کالا پانی کی سیلولر جیلیں ایک یادگار کے طور پر کھڑی ہیں جو ان قیدیوں کی قربانیوں کی نشانی ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں غلامی کے دور میں انسانوں کی روحوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ کالا پانی کی کہانی صرف اذیت کی نہیں بلکہ مزاحمت اور عزم کی کہانی ہے۔ یہ برصغیر کی آزادی کی جدوجہد کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو متاثر کن اور معلوماتی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کس موضوع پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔